إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ وحافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العلماء ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہ السیدہ فاطمہ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم بلندر صلوات تھوڑا سی یہ جو صاحبان بیٹھے ہیں اگر ادھر سامنے آ جائے گا یہ بالکل سامنے زحمت فرمائے تھوڑا سلوات سارے حضرات مل کے بلند اللہ صلی دعا ہے مالکان کربلا وارثان کربلا زائرین کربلا کا بحضور کریم کربلا پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں حرم سرکار سید الشہداء میں آپ تمام مومنین و مومنات کی یہ حاضری بارگاہ کریم کربلا میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مرحومین کو یاد کرتے ہیں، میری والدہ مرحومہ اہلیہ مرحومہ راجہ اورنگزیب منور بیگم و اہلیہ بشیر احمد علوی، خاندان کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ اور آپ تمام حاضر زائرین کے جتنے مرحومین اور مرحومات ہیں، میرے مولا انہیں اسی سرزمین سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دور ظہور سرکار ولی العصر پہ اسی سرزمین پہ امام کی صدا میں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آ چکے ہیں میرا مالک ان کا آنا قبول فرمائے، جو نہیں آ سکے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، جن کی حسرت ہے ان کی حسرت کو پورا فرمائے۔ میرے مالک جنہیں ایک بار زیارت نصیب ہوئی ہے انہیں کئی بار زیارت نصیب فرمائے، ہمیں قبر حسین کی زیارت کے ساتھ معرفت حسین عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ تمام مومنین کا اور بالخصوص و بالعکس سرکار حضرت علامہ انتہائی علمی اور فاضل شخصیت ترجمان شیعہ علماء کونسل کربلا سرکار حضرت علامہ کرم حیدری صاحب کا، خادم حرم ابوالفضل العباس علیہ السلام مولا کے حرم کے خادم ہیں، اور انہوں نے اس مجلس میں شرکت فرمائی، آپ مومنین نے شرکت فرمائی، یقیناً یہ باعث برکت ہے اور مرحومین کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جسے چاہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت من جانب اللہ ہے، خدا محتاج ہدایت نہیں، خالق ہدایت، انسان محتاج ہدایت ہے، خدا خالق ہدایت۔ اس نے ہدایت کے سلسلے کا اتنا مؤثر انتظام کیا ہے کہ اس نے ہدایت لینے والے بعد میں بنائے، ہدایت دینے والا پہلے بنایا۔ وہ ہدایت کے نظام کو اتنا مؤثر بناتا ہے کہ اس نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ہدایت لینے والا آ جائے اور ہدایت دینے والا بعد میں آئے اور ایک لمحہ بھی بغیر ہدایت کے گزر جائے۔ اس نے ہدایت کا مکمل انتظام اپنے پاس رکھا کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے
کہ ہدایت کیسے کرنی ہے، اس لیے اس نے انسانوں کو ہادی بنانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر انسان ہادی بنائے گا تو وہ اپنے جیسا بنائے گا، اور جسے وہ ہادی بنائے گا وہ ہدایت اپنے مطابق کرے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت انسان کے مطابق نہ ہو، اللہ کے مطابق، کیونکہ ہدایت کا انتظام اس کے پاس ہے تو وہی بہتر سمجھتا ہے کہ ہدایت کیسے کرنی ہے۔ اس نے جب ہادیوں کا سلسلہ شروع کیا تو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے نبی سرکار خاتم پہ ختم ہوا۔ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی صورت میں ہادی، پھر نبوت کے بعد سلسلہ امامت کو شروع کر دیا۔ اب اگر اس لمحے میں کوئی نبی موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب ہدایت نہیں ہوتی۔ اگر ہدایت صرف نبی کی زندگی میں ہوتی تو نبیوں کے بعد آنے والی انسانیت یہ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال سے باز پرس کروا لیتی کہ میرے مالک ہم سے کیوں سوال کر رہا ہے، تو نے ہمارے لیے تو کوئی ہادی رکھا ہی نہیں تھا۔ پھر خدا ہدایت کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ اس خدا کی اس ہدایت کے سلسلے کو روکنے کے لیے اس کا ایک ازلی ترین دشمن ہے جس نے اس کے پہلے ہادی کا انکار کیا تھا، اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اس نے اللہ سے مدت معین تک ایک وقت مانگ لیا تھا کہ مجھے موت نہ آئے، اور آج ساری انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی عدل کے خلاف ہے زائرین محترم کہ وہ گمراہ کرنے والے کو تو رکھے اور ہدایت کرنے والے کو نہ رکھے۔ یہ اللہ کی عدل کے خلاف ہے کہ اس نے گمراہ کرنے والا تو زندہ رکھا لیکن ہدایت کرنے والے کو زندہ نہ رکھا۔ اچھا آج کسی سے پوچھیں کہ جو گمراہ کرتا ہے وہ کہاں رہتا ہے، کہتے وہ ہے ہر جگہ لیکن نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے۔ کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے تو ہدایت کرنے والے کے لیے بھی نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ شیعوں کا 12واں امام غائب رہ کے ہدایت کیسے کر رہا ہے، تو شیطان غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو وہ غائب رہ کے ہدایت کو نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ شیطان ہر جگہ پر موجود ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ اپنے دشمن کو تو طاقت دے اور اپنی حجت کو طاقت نہ دے۔ تو جب اللہ نے سلسلہ ہدایت کو شروع کیا تو جو سب سے پہلا ہادی زمین پر اتارا اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام، جس سے پوری نسل انسانیت پھیلی۔ پھر خدا نے جب نسل انسانیت کو پھیلایا تو خدا نے آدم کی نسل میں صرف مرد نہیں رکھے، عورتوں کو بھی رکھا۔ جہاں آدم کے بیٹے تھے وہاں حوا کی بیٹیاں بھی تھیں۔ پھر خدا نے سلسلہ ہدایت بنایا، اس نے 1,24,000 جتنے ہادی اتارے وہ سارے مرد اتارے، لیکن ہر دور میں خدا مستورات کو، خواتین کی تعداد مردوں کے ساتھ لے کے چلتے تھے، اور نسل انسانیت کی امین عورت کو بنایا، مرد کو نہیں۔ نسل کی وارث اور نسل کی باغ دوڑ اور تربیت انسانیت کا جو انتظام تھا وہ عورت کے ہاتھ میں، جسے سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت تھی ان میں کوئی بھی ہادی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک خاتون کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ میرے مالک کیا عورتوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں؟ ضرورت ہے، لیکن اللہ نے ہر دور کی خاتون کو، ہر دور کے مرد ہادی کا محتاج بنایا کہ اگر خاتون نے بھی ہدایت لینی ہے تو وہ مرد سے۔ یہ سال 2025 ہے، سائنس کا موقع،
اس ترقی یافتہ دور میں بھی، آج کی اس ترقی یافتہ دور میں سانس لینے والی خاتون بھی یہ چاہتی ہے کہ اسے اپنی رہنمائی کے لیے عورت ہی چاہیے، چاہے تعلیم ہو، چاہے تربیت ہو، چاہے میڈیکل کا شعبہ ہو، خاتون یہ تقاضا کرتی ہے کہ میری رہنمائی کے لیے خاتون ہو۔ وہ مرد کی نسبت عورت سے پڑھنا چاہتی ہے، وہ مرد کی نسبت عورت سے سیکھنا چاہتی ہے، وہ مرد کی نسبت عورت سے شفا لینا چاہتی ہے۔ ایسا ہے یا؟ اور آج کے ترقی یافتہ دور میں انسانیت کو یہ کرنا پڑا کہ جہاں مردوں کے شعبے بنائے وہاں خواتین کے شعبے علیحدہ بنانے پڑے۔ تو کیا اگر انسان یہ تقاضا کرتا ہے اور آج کی خاتون یہ تقاضا کرتی ہے تو اللہ کو اس تقاضے کی خبر نہیں تھی کہ یہ تقاضا بشریت ہے؟ تو خدا خواتین میں نبی کیوں نہیں اتار رہا؟ خدا کسی خاتون کو نبی نہیں بنا رہا؟ خدا نے جتنے بھی عہدے رکھے، نبوت، رسالت، خلافت، امامت، ولایت، کوئی بھی عورتوں کو نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے عدل نہیں کیا، اللہ نے خواتین کے ساتھ عدل نہیں کیا، عدل کیا۔ عدل کیسا کیا؟ خدا نے ہر دور میں اگر مرد کو ہادی بنایا تھا، اس دور میں خاتون ایسی رکھی جس کا کردار ہادی بنایا۔ شریعت مرد سے لو، کردار اس خاتون سے لو۔ حضرت آدم ہادی ہیں، کردار حوا کا۔ حضرت آدم کے دور میں عورت کو جتنی تربیت کی ضرورت تھی، خدا نے حوا کو اتنی صفتیں عطا کی۔ سلسلہ انسانیت پھیل گیا، اب خدا نے چاہا کہ اب عورت کو مزید ہدایت کی ضرورت ہے، خدا نے عورت کے قد کو اتنا بڑھا دیا۔ خدا نے ابراہیم کے دور میں پھر ایک خاتون کو کردار کو زندہ کر دیا، اور خدا نے ابراہیم کے دور تک آتے آتے عورت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ قیامت تک کے لیے مرد حاجیوں کو عورت کی سنت پہ حج کرنے کو کہتے ہیں۔ آج جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ صفا و مروہ پہ دوڑنا سنت ابراہیم نہیں، سنت حضرت آدم۔ حضرت ابراہیم کے دور تک آتے آتے عورت کو خدا نے اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ خدا نے نبی ابراہیم بنایا تھا، سنت حاضرہ کی دیکھیے گا کہ خدا نے خاتون کا قد کتنا بڑھایا، خاتون کو عزت کتنی دی، خاتون کو کتنا نوازا کہ آدم کے دور میں حوا کی سیرت تھی، ابراہیم کے دور تک آتے آتے عورت اتنی مضبوط ہو گئی کہ عورت کی سنت پر عمل کیا جا رہا تھا۔ پھر سلسلہ مردوں کا بھی پھیلتا گیا، سلسلہ خواتین کا بھی پھیلتا گیا۔ اگر موسیٰ آئے تو کردار آسیہ، ابراہیم ہے کردار حاجرہ کا۔ مجھے تفصیلی گفتگو میں نہیں جانا، ورنہ میں ہر دور کے نبی کے دور میں اس دور کی خاتون کا کردار بتاتا۔ عیسیٰ کے دور تک آتے آتے عورت اتنی معتبر ہو گئی تھی، اتنی معتبر ہو گئی تھی کہ خدا نے قرآن میں جب بھی حضرت مریم کا تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا تو مریم کو عیسیٰ کی ماں نہیں کہا، عیسیٰ کو کہا یبن مریم، مریم کے بیٹے، اے مریم کا بیٹا، اے مریم کا بیٹا، اے مریم کا بیٹا۔ میرے اللہ، کیا آپ عیسیٰ کے نام سے واقف نہیں ہیں؟ اسے قرآن میں کبھی روح اللہ کہتے ہیں، کبھی کلمت اللہ کہتے ہیں، کبھی اپنا امر کہتے ہیں، کبھی اپنی نشانی کہتے ہیں، کبھی اپنی آیت کہتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی بات شروع کرتے ہیں پھر نام عیسیٰ کا نہیں آتا، پھر نام مریم کا آ جاتا ہے۔ اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے۔ میرے اللہ، مریم نبی نہیں ہے، نبی حضرت عیسیٰ ہے، تو یہ تعارف مریم کا کروا۔ اے عیسیٰ کی ماں، اے عیسیٰ کی ماں، اے مادر عیسیٰ۔ مریم کو عیسیٰ کی ماں نہیں کہہ رہا، عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا نے کہا میں بار بار یبن مریم، یبن مریم، پوری کی پوری سورت سورہ مریم انسانیت کے ذہنوں میں یہ بات نقش کر رہا ہوں۔ اگر کسی گھر میں عورت اتنی باعزت ہو، اس گھر میں حجت بھی رہتی ہو، اس گھر میں نبی بھی رہتا ہو، تو تعارف نبی سے نہیں ہوتا، تعارف اس عورت سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچے چادر کے نیچے آ گئے تھے، فرشتوں نے پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا نے یہ نہیں کہا تھا محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ خدا نے کہا فاطمہ تو یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ جو ایک نبی کی ماں بنے اسے
چار حجتوں کا تعارف بنے اسے فاطمہ زہرا۔ جسے صرف حضرت عیسیٰ کا تعارف ہو وہ مریم۔ بسم اللہ۔ یا ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، لیکن جب بات زہرا کی آئی پھر نہیں کہا اے مصطفیٰ کے بیٹے، فرمایا اے زہرا کے پاپا۔ پھر یہ نہیں کہا اے علی کی زوجہ، فرمایا اے زہرا کے شوہر۔ ان میں سے کسی کو اپنے تعارف کے لیے کسی اور ہستی کی ضرورت نہیں تھی۔ کتنی معتبر تھی سیدہ کہ پنچتن میں اگر آئی ہے تو نبوت کا تعارف بھی سیدہ سے، امامت کا تعارف بھی سیدہ سے۔ عورت جناب زہرا کے دور تک آتی آتی اتنی معتبر ہو گئی تھی کہ اللہ نے حضرت سیدہ کو اہل بیت کی پہچان بنا دی۔ چلے بات کو انتقام تک لے کے جاتے ہیں اور انجام تک لے کے جاتے ہیں اور منطقی نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عورت معتبر ہوتی ہوتی جناب زہرا کے دور۔ اچھا، ہر دور میں اللہ نے ہر دور کی خاتون کی سیرت پر عمل کرنے کا کہا۔ اب دنیا میں برگزیدہ خواتین چلی گئی ہیں، ہر دور کی خاتون کے پاس ایک نہ ایک عورت کی سیرت ہونی چاہیے۔ خدا نے ہدایت مکمل کر دی، رسول اللہ پہ آ گئے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں اب کسی کی شریعت پہ عمل نہیں کرنی، عزت سب کی کرنی ہے۔ حضرت آدم کی عزت کرنی ہے، حضرت نوح کی عزت کرنی ہے، حضرت ابراہیم، تمام شریعتیں منسوخ۔ اب قیامت تک کے لیے شریعت چلے گی تو میرے رسول، اس لیے کہ یہ سید الانبیاء ہے، سردار ہے، اور سردار کے ہوتے ہوئے نوکروں کے قانون نہیں چلتے۔ نبیوں نے سرنڈر کر دیا رسول کے سامنے، نہیں، جب رسول کی بات ہوگی پھر اب تذکرہ ہمارا نہیں ہوگا، اب سب شریعت ختم، صرف نبی کی شریعت۔ اس کا مطلب مردوں میں ہدایت آ کے رک گئی نبی پر۔ اب قیامت تک کے لیے جس نے بھی سیرت پہ عمل کرنا ہے وہ رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرنا۔ اب خواتین کی دنیا میں کیا ہو گیا؟ اگر آج کی خاتون یہ کہے کہ میں حوا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتی ہوں، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حوا ان کے لیے رول ماڈل بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر آج کی خاتون چاہے گی کہ میں حضرت حوا کی سیرت پر عمل کروں تو کیسے حوا کی سیرت سے لے گی کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے؟ حوا کی سیرت تو مکمل ہی نہیں، حوا کی سیرت میں تو احترام والدین ہی نہیں۔ نہیں، میں حوا کی سیرت پر عمل نہیں کروں گی۔ میں حضرت آسیہ کی اللہ نے بڑی کہانی سنائی ہے، بڑی عزت بتائی ہے، حضرت آسیہ بڑی برگزیدہ خاتون تھی، آسیہ کی عزت کروں گی اور اسی سے سیرت لوں گی، لے نہیں سکتی۔ آسیہ کیسے بتائے گی کہ شوہر کا احترام کیسے کرتا ہے؟ وہ تو زن فرعون ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے جس پہ جا کے ساری سیرتیں مکمل کر دی، جس کا قرآن میں بار بار نام لیا، جس کے نام کی صورت بھیجی ہے، میں مریم کی سیرت پر عمل کروں گی، تو مریم کیسے بتائے گی کہ شوہر کا احترام کیسے کرتا ہے؟ اب ہر دور کی خاتون محتاج ہو گئی زہرا کی، کیونکہ سیدہ کے پاس سیرت کے سارے گوشے مکمل ہیں، اس کے پاس سیرت کے سارے باب مکمل ہیں۔ اس کا باپ نبیوں کا سردار ہے، اس کا شوہر ولیوں کا سردار ہے، اس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ تب سیدہ پہ آگے سیرت مکمل ہو گئی۔ شاعر حسینی، حرم حسینی، چند قدم کے فاصلے پہ قریب میں کربلا کا نوری تخت ہے، یہاں جملہ مومنین کو بڑے نازک مرحلے پہ آگے ہدیہ کرنے لگا ہو، لیکن آج کی خاتون مکمل سیرت سیدہ سے لیتی بھی بدن کانپنا شروع ہو گیا، کیونکہ سیدہ بڑی باکمال تھی۔ سیدہ نبی کا تعارف ہے، امامت کا تعارف ہے، ولایت کا تعارف ہے، نبی کا جز ہے، خاتون جنت ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، لیکن سیدہ کی سیرت کا ایک گوشہ مکمل نہیں ہے۔ زہرا نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بھائی کے ساتھ سفر کیسے کرنا ہے۔ اب ایک ایسی عورت تھی جس کے پاس یہ سیرت بھی ہونی چاہیے۔ اب اگر اللہ کوئی علیحدہ خاتون بناتا، اسے سیدۃ النساء بنانا پڑ جاتا۔ سیدۃ النساء کا عہدہ زہرا کو دے دیا تھا، اب زہرا کی گود میں ایک بیٹی اتاری، اسے سیدہ
خواتین میں کوئی نبی نہیں ہے، خواتین میں ایک عہدہ سب سے معتبر ہوتا ہے، سیدۃ النساء العالمین۔ اس کا ترجمہ کرو، علماء تشریف فرمائے بسم اللہ، عالمین کی خواتین کی سردار۔ تو میری طرف ہے ماشاءاللہ، سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی، دنیا کی نہیں، عالمین۔ زہرا دنیا کی ملکہ کا نام نہیں، عالمین کی۔ اب مجھے 10-15 منٹ اور لگ جائیں گے اگر میں عالمین کی وسعت پڑھوں، اگر ایک سطر پہ قبول کر لیں گے تو ایک سطر پہ دے دیں۔ جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے۔ سیدہ کی جگیر بتاؤں، کیا کہنے؟ بحث ہو رہی ہے کہ 40 کھجوریں تھیں یا فتح کتنی ملکیت کا تھا، اور میں تمہیں جگیر زہرا سناؤں۔ جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے، جہاں جہاں رسول رحمت للعالمین ہے، وہاں وہاں یہ سیدۃ النساء العالمین، حوا عالمین میں سے ہے، سردار زہرا ہے۔ کیا کہنے؟ حاجرہ عالمین میں سے ہے، سردار زہرا۔ آسیہ عالمین میں سے ہے، سردار زہرا۔ روح میں تھر تھر کانپیں گے اگلی سطر پہ۔ جناب خدیجہ عالمین میں سے ہے، زہرا سردار ہے، زہرا سردار ہے، ماں کی بھی سیدہ ہے، ماں کی بھی سیدہ ہے، یہ ماں کی بھی سیدہ ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ، کیا کہنے؟ اب اللہ نے یہ عہدہ زہرا سے واپس نہیں لینا تھا، اب اللہ کو ضرورت تھی ایک خاتون کی جس کے پاس باپ والی سیرت بھی ہو، شوہر والی بھی ہو، اولاد والی بھی ہو، بھائی والی بھی ہو۔ اب اللہ نے نئی خاتون نہیں بنائی، ثانیہ زہرا۔ ثانیہ زہرا کو کہیں گے زہرا کا دوسرا حصہ۔ اہل علم تشریف فرمائے اگر کوئی کتاب ایسی ہو جس کے 2 حصے ہوں، حصہ اول اور حصہ دوسرا، تو جو انسان حصہ اول پڑھے گا نتیجہ اس کے پاس نہیں آئے گا جب تک وہ حصہ دوسرا، تحقیق پوری ہوگی اگلے حصے، اور اگر کوئی دوسرا حصہ ہی پڑھ لے تو اسے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کے پاس تمہید نہیں ہے۔ اول میں تمہید ہوتی ہے، 2 میں نتیجہ ہوتا ہے۔ زہرا تمہید کا نام ہے، زینب نتیجے کا نام ہے۔ فاتح شام بنت علی سیدہ کے لیے ایسی ضروری ہے جیسے نماز میں سجدہ ضروری ہے، مکمل ہی نہیں ہو سکتی کسی سے۔ اب اللہ کو کیا ضرورت تھی ہستیاں 2 دفعہ بھیجنے کی؟ اب اس میں ایک پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے لیکن میں بڑے تیزی سے بول رہا ہوں۔ آپ نے اکثر منبر سے سنا ہے ذاکرین علماء اور خطبہ سے کہ امام حسین کے پاس ایک ایسا بیٹا تھا جو رسول اللہ کی شبیہ تھا۔ اچھا کچھ لوگ اسے اس طرح لکھ دیتے ہیں ہم شکل پیغمبر، نہیں، ہم شکل پیغمبر نہیں، شبیہ پیغمبر۔ صرف شکل نہیں ملتی تھی، شکل کا مل جانا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ نواسا نانے پہ چلا جاتا ہے، بیٹا باپ پہ چلا جاتا ہے، پوتا دادے پہ چلا جاتا ہے، یہ کوئی خاصیت نہیں ہے۔ ایک شہزادہ علی اکبر کی سیرت کا اگلا جملہ سننا، یہ شبیہ محمد نہیں ہے، شبیہ پیغمبر ہے، شبیہ رسول ہے، جو جو صفت رسالت میں ہے وہ شہزادہ علی اکبر میں ہے۔ اب میں بات کو کھولوں گا نہیں، مجھے جلدی سے نتیجہ دینا، مجھ پہ سوال کریں کہ ضرورت کیا تھی جب اللہ نے نبی پہ مکمل کر دی تھی ساری کی ساری صفتیں، پھر امام حسین نے اللہ سے نمازوں میں ایک بیٹا کیوں مانگا جو ہو بہو میرے نانا جیسا ہو؟ اور یہ جملہ کسی عالم دین نے محبت میں نہیں لکھا، اسی کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے شہزادہ علی اکبر سے کہا ہے اللہ کو مخاطب کر کے میرے اللہ گواہ رہنا، اب مقتل میں وہ جا رہا ہے
جو میرے نانا کی شبیہ ہے، جو رسول اللہ کی شبیہ ہے، اور شبیہ عکس ہوتا ہے رسول کی شبیہ۔ سوال کرو مجھ سے کیا ضرورت تھی اللہ کو دوسری دفعہ رسول بھیجنے کی؟ میری 1 گھنٹے کی مجلس ہے جس میں ایک جملے میں بند کرنے لگا ہوں، اس تحقیق ہے اللہ نے حسین کو رسول کی شکل اور رسول کے کردار اور رسول کے صفات کا مالک بیٹا اس لیے دیا کہ امت نے نبی کی جوانی نہیں دیکھی تھی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ۔ مورخ نے تاریخ شروع کی ہے نبی کے 40 سال بعد۔ مورخ نے تاریخ شروع کر دی تھی نبی کے 40 سال کے بعد۔ امت بھول جاتی نبی کا بچپن کیسا تھا، نبی کی جوانی کیسی تھی۔ خدا نے کہا میرے مصطفیٰ کا کوئی گوشہ بھی نامکمل نہ رہے۔ اب میں لفظ کہوں جہاں سے میں نے تقریر کا رخ موڑا تھا، اکبر مصطفیٰ کا حصہ اول ہے۔ سیدہ عالیہ شہزادی زہرا کا حصہ دوم ہے، شہزادہ علی اکبر رسول کا حصہ اول ہے۔ اگر آپ معرفت کے اس زینے پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ کی روحیں اس پرواز پہ اس نہج پہ جا چکی ہیں تو اگلی سطر آپ کا حق بنتا ہے عباس علی کا حصہ دو۔ کیا کہنے، جیو ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ چلے وہ بھی وضاحت کریں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام شیعہ سنی دونوں کے نزدیک بنص قرآن رسول کے بیٹے ہیں۔ بے شک۔ امت میں سے کسی کو یبنا رسول کہنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن کی نص موجود ہے ماں کانا محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں۔ امت میں سے کوئی نہیں کہلوا سکتا کہ میں رسول کا بیٹا ہوں سوائے حسن اور حسین۔ بے شک۔ اس لیے کہ ان دونوں کے لیے نص قطعی موجود ہے کہ مباہلہ میں یہ دونوں ابنا کی منزل پہ گئے، یہ رسول کے بیٹے بن کے گئے۔ بے شک۔ تو لہٰذا اب نص قرآن موجود ہے کہ امام حسن بھی نبی کے بیٹے ہیں، امام حسین بھی نبی کے بیٹے ہیں۔ کربلا میں بیٹھے ہیں، مولا کے نوری تخت کے سامنے بیٹھے ہیں، سوال کرتے ہیں میرے اللہ اگر آپ نے حسن اور حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کے بیٹے بنانا تھا تو رسول اللہ ہی کو دے دیتے، یا تو یہ ہونا کہ اللہ نے رسول کو بیٹے دیے نہ ہو۔ حضرت ابراہیم رسول کا بیٹا تھے، طیب و طاہر رسول کے بیٹے تھے، قاسم رسول کے بیٹے تھے، دیے نہیں واپس لے لیے، تاکہ کل کو کہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے نبی کو اولاد نورینہ نہیں دی تھی، نسل زہرا سے چلانی تھی، بیٹے دے کے واپس لے لیے۔ اچھا بیٹے دے کے واپس لے لیے، پھر مولا علی کو بیٹے دیے، پھر علی سے لے کے رسول کو دیے۔ میرے اللہ اگر آپ نے رسول کے بیٹے قرآن میں ثابت ہی کرنے تھے تو پھر امام حسن اور حسین کو رسول ہی کے بیٹے بنا دیتے۔ یہ معرفت کی بات ہے اور معرفت کے لوگوں کو وصول ہونی چاہیے۔ اگر امام حسن اور حسین علیہ السلام رسول کے بیٹے ہوتے تو دونوں کو نبی بنا کے بناتے۔ اللہ نے دروازہ نبوت بند کر دیا تھا، اب نبی کوئی آ نہیں سکتا۔ ہم مجھ میں سوال کریں کہ کیوں نبی بنانا پڑتا؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک عہدہ ہے سید الانبیاء، نبیوں کا سردار۔ کسی نبی کے پاس وہ صفت نہیں ہے جو ان کے پاس ہے۔ اگر ان کے بیٹے ہوتے اور وہ نبی نہ ہوتے تو قیامت والے دن حضرت ابراہیم کہہ سکتے میرے پاس ایک ایسی صفت ہے جو ان کے پاس نہیں۔ میرے 2 بیٹے اور دونوں نبی، ان کے 2 بیٹے اور نبی نہیں، تو میں نبیوں کا باپ ہوں، یہ نبیوں کا باپ نہیں، تو پھر یہ میرا سید کیسے؟ حضرت یعقوب کہہ سکتے تھے کہ میرا بیٹا، بہت سے نبی کہہ سکتے تھے کہ ہمارے بیٹے نبی ہیں، یہ نبی نہیں۔ تو اب اللہ نے سلسلہ نبوت بھی بچانا ہے اور نبی کو بیٹے بھی دینے ہیں۔ نبی بھی اور کوئی نہیں بھیجنا، سید الانبیاء بھی اسی رکھنا ہے۔ اللہ نے اس پوری مشیت کے نظام کو بچانے کے لیے علی کو بیٹے دیے، علی سے لے کر رسول اللہ۔ مباہلہ میں رسول اللہ نے مباہلہ میں جانے سے پہلے مولا علی سے بیٹے مانگے تھے۔ بے شک۔ میں حرم حسین میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر جملہ سمجھ میں آئے تو اسے سینے کا تعویذ بنا لینا۔ علی سے بیٹے مانگنا رسول کی سنت ہے۔ کیا کہنے، مولا علی
سے بیٹے مانگنا شیعوں کی عادت نہیں، سنت پیغمبر۔ اب اسی صدر کو میں آگے بڑھاؤں گا اور اسی پہ میں سلام کر جاؤں گا کہ بیٹے رسول کو علی سے لے کے دیے تاکہ نبوت بھی بچی رہے۔ اگر رسول کو بیٹے دیتا تو دونوں کو نبی بنانا پڑ جاتا۔ اسی پرواز پہ رہنا، ایک انچ بھی نیچے نہ آنا، اور یہیں پر اللہ جلہ دینے لگاؤں۔ جیسے امام حسن اور حسین کو علی کے بیٹے اس لیے بنایا کہ اگر نبی کے بیٹے دیتا تو دونوں کو نبی بنانا پڑ جاتا۔ حضرت ابو الفضل عباس بیٹے جناب زہرا کے تھے، دیے اولاد کو، اگر زہرا کو عباس دے دیتا تو عباس کو بھی امام بنانا پڑ جاتا۔ حضرت ابو الفضل عباس کو امامت دینی پڑ جاتی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ پر سوال کریں گے یہ کیا ضرورت تھی حضرت عباس کو امام بنانا پڑ جاتا؟ اس لیے کہ مولا علی کے اور بھی 16 بیٹے ہیں، علی کے سارے بیٹے امام نہیں، زہرا کے سارے بیٹے امامت میراث علی کا نام نہیں، وراثت زہرا کا نام۔